السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ ریئلی سوری، آج بہت زیادہ لیٹ ہو گیا کیونکہ آج کا ہمارا جو موسم ہے نا وہ رینی ہو گیا ہے۔ کافی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی تو بھائی نے اچانک پلان بنایا چلو کہیں باہر چلتے ہیں، اور باہر چلنے کے چکر میں نا ہمیں واپسی میں اتنی زیادہ دیر ہو گئی کہ پھر میں واپس آئی، میں نے ایپیسوڈ لکھی تو آپ خود ہی اندازہ لگا لو کہ آج سارا اس طرف نکل گیا ہے، بہت زیادہ ٹائم نکل گیا۔ ہمارا ارادہ کل جانے کا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سنڈے کو میں ایپیسوڈ نہیں دوں گی، یعنی کہ کل ایپی نہیں آئے گی، تو ہمارا یہی ارادہ تھا کہ کل جائیں گے، لیکن اچانک بھائی نے بولا آ جاؤ چلتے ہیں، تو پھر نکل پڑے ہم، اور پھر لیٹ ہو گئے تو لیٹ کے لیے سوری۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ کیونکہ آلریڈی ہم کافی زیادہ لیٹ ہیں۔ اور دوسری بات، آج میں نے ریویوز دیکھے گروپ میں، جی بالکل میں اسی طرح سے کہہ رہی تھی کہ ہیش ٹیگ لگا کر جانشکم لکھا کریں۔ میں نے جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے ہیش ٹیگ کیسے لگتا ہے، تو ہیش ٹیگ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نا کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ کون فیس بک پہ ریڈ کر رہے، کون یوٹیوب پہ ریڈ کر رہے۔ تو فیس بک والے جو ہیں وہ من عاشق قلب یار ہستم کا ہیش ٹیگ لگائیں گے، اور جو یوٹیوب والے ہیں وہ جانشکم کا، اور انشاءاللہ بالکل جی گفٹ ملے گا۔ اس کا بھی گفٹ ہے، اور ہو سکتا ہے اس کا گفٹ زیادہ اسپیشل ہو کیونکہ میری جو لاسٹ ای بک ہے وہ میری پرسنل فیوریٹ ای بک ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہو سکتا ہے۔ اور یوٹیوب والوں کے لیے جو اسپیشل گفٹ ہے وہ تو ایک ہے 10,000 سبسکرائبرز پہ، کہ جب آپ 10,000 سبسکرائبرز کمپلیٹ کرو گے تب میں ایک شارٹ ناول لکھ رہی ہوں جو کہ آپ کو مکمل یوٹیوب پر ملے گا، تو جو کہ کافی رومانٹک بھی ہے، مجھے یقین ہے آپ کو کافی اچھا بھی لگے گا۔ سویٹ سٹوری ہے کپلز پہ، ایک ہی کپل ہے اس میں، تو غلط فہمی کا شکار، تو یقیناً وہ ناول آپ کو بہت پسند آئے گا، لیکن وہ 10,000 ہونے پر آپ کو مکمل ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور فیس بک والوں کے لیے بھی سرپرائز ہے، فیس بک والوں کے لیے تو سرپرائز آتے ہی رہتے ہیں، وہ تو عادی ہو گئے ہیں عادی مجرم ہو گئے ہیں، تو آپ لوگ اپنے سرپرائز کے لیے جلدی سے جلدی 10,000 سبسکرائبرز کمپلیٹ کریں، تاکہ جو کہ میں نے کمپلیٹ ناول لکھا ہے آپ لوگوں کے لیے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو چلیں لیٹ نہیں کرتے، ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ جانشکم قسط نمبر 31، تحریر عریج شاہ۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کی معصومانہ مزاحمت پر مسکراتے ہوئے اسے مزید خود میں جذب کرتا جا رہا تھا۔ وہ ذرا سا ہی اس سے دور ہو پائی تھی کہ ایک لمحے میں وہ اسے جھٹکا دیتا اپنے بے حد قریب کر گیا، اور دونوں کی سانسوں نے ایک ساتھ شور مچایا تھا۔ زرشے کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی سانسوں کے ساتھ چلنے لگی ہوں۔ اس نے بے اختیار چہرہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جہاں وہ اب تک گہری مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں محبت ہی محبت تھی، جس کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ وہ اس کے نگاہوں کی تاب نہ لا سکی، اور اس کا چہرہ جھکا لینا اس کے لبوں پر ایک بار پھر سے گہری دل فریب مسکراہٹ چھوڑ گیا تھا۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا زرشے، تم یہ ساری کوششیں چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ خیر میں تمہارے لیے گفٹ لایا تھا، نکاح کے بعد تمہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت تمہیں گھر پہنچنے کی اتنی جلدی تھی کہ میں نے بھی یہی سوچا کہ میں تمہیں یہ تحفہ بعد میں دے دوں گا، اور اب تم نے آتے ہی جانے کی جلدی مچا دی، اس طرح سے تو میں تمہیں جانے دوں گا نہیں۔ رکو یہیں، آتا ہوں میں۔ وہ آہستہ سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا الماری کے قریب آ گیا تھا۔ اس نے الماری سے کیا نکالا اور واپس
اس کے پاس آ کر کیا کہنے والا تھا، اس بات سے اسے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے جلدی اس کے کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ کوئی اس کمرے میں آ جائے۔ وہ اپنی ذات کو کسی کی گندی نگاہوں کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے جلدی اس کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن زراور کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا اور اس کا نازک مرمری ہاتھ اپنے مضبوط ہتھیلی میں تھام کر اس کے بازو میں کچھ پہنانے لگا۔ اس کا سارا دھیان بار بار دروازے کی جانب جا رہا تھا، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اس بات کی پرواہ زراور کو تھی ہی نہیں۔ وہ تو بس اپنے دل کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، جو کہ وہ بہت سکون سے کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی کلائی میں نازک سا خوبصورت نفیس بریسلٹ پہناتے ہوئے اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے چھوا۔ زرشے کے تو جیسے سارے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ بڑی تیزی سے اس کی گرفت سے چھڑوا لیا، لیکن اس کا یہ انداز اسے برا نہیں لگا تھا۔ اس کے ہاتھ چھڑوانے پر وہ مسکراتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر ایک بار پھر سے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا، جس کی وجہ سے زرشے کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ یہ بریسلٹ میں ہمیشہ تمہاری کلائی میں دیکھوں، نہ تو یہ کسی اور کے پاس جانا چاہیے اور نہ ہی تمہارے ہاتھ سے الگ ہونا چاہیے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زراور شاہ ہر بار معاف نہیں کرتا۔ بس کرو، ختم کرو یہ مزاحمت۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے تم مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ نہیں ڈارلنگ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب تو میں تمہارا مزاج خدا ہوں۔ تمہیں خود سے دور کیا، میں تو تمہیں اپنی نگاہوں سے اوجھل بھی نہیں ہونے دوں گا۔ بہت عزیز ہو تم میرے لیے، بے حد خاص ہو۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اپنے احساسات اسے بتانے لگا۔ پلیز جانے دیں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے الفاظ مکمل کیے تھے۔ زراور، جو اس کے بالوں کی خوشبو میں بسیرا کر لینا چاہتا تھا، ایک نظر اس کے کانپتے وجود کو دیکھا۔ ایک شرط پر جانے دوں گا۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ کچھ دیر کے بعد بولا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، لیکن پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ التجائی لہجے میں بولی، ڈارلنگ، پہلے میری بات مکمل سن لو۔ یہ نہ ہو کہ میری شرط ماننا تمہارے لیے مشکل ہو جائے اور پھر وعدہ کر کے تم پچھتانے بیٹھ جاؤ۔ کچھ بھی کہہ سکتا ہوں میں؟ وہ دھمکی آمیز لہجے میں گویا ہوا، اور اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جیسے نہ جانے اب وہ کیا شرط رکھ دے۔ کہ کیا شرط ہے؟ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ تمہیں مجھ سے ملنے آنا ہوگا ریسٹورنٹ میں۔ ہم دونوں ایک ساتھ لنچ کریں گے۔ ڈنر کے لیے میں تمہیں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ رات کے وقت تمہارا گھر سے نکلنا بے حد مشکل ہے، لیکن دن میں تو نکل سکتی ہو نا۔ کہہ دینا کہ تم انایا کے ساتھ کہیں باہر شاپنگ پر جا رہی ہو۔ وہ اسے باقاعدہ بہانہ دے رہا تھا۔ آپ پاگل تو نہیں ہوگے؟ کیا آپ اس بات سے انجان ہیں کہ میرے ماں باپ آپ کی حویلی میں کام کرتے ہیں اور سارا دن یہیں پر موجود ہوتے ہیں؟ کیا انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ انایا گھر پر موجود ہے؟ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں آپ کے ساتھ کہیں باہر جاؤں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں آپ کی یہ شرط نہیں مان سکتی، اس نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری شرط نہیں مان سکتی تو پھر تمہیں یہیں رہنا ہوگا میرے پاس۔ میں تمہیں جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا، جبکہ اس دفعہ اس
سچ میں اس کی جان پر بنائی تھی، کیونکہ اب وہ آہستہ آہستہ مزید منمانیوں پر اتر آیا تھا۔ اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ اندر تک کانپ کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، جہاں بلائیں گے میں آ جاؤں گی، وہ کانپتے ہوئے بولی۔ گڈ، یہ ہوتی ہیں سمجھدار بیویاں، اور جو بہانہ میں نے تمہیں کہا ہے نا وہ بنا دینا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا یہاں، تمہارے بہانے کو حقیقت میں اپنے انداز میں بنا دوں گا۔ تم بالکل بے فکر ہو کر کل حویلی کے پچھلے سائڈ پر آ جانا، دن کے تقریباً 1 بجے میں وہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہوتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ لمحے کی بھی دیر نہ کرتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ جو نہ جانے ابھی کیا کیا بولنے والا تھا، اس کی اسپیڈ دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ شام تقریباً 5:30 بجے کا وقت تھا جب اس نے گھر میں قدم رکھا۔ اسے کچن میں کچھ کرتے دیکھ وہ سیدھا کچن کی طرف ہی آ گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ یا یہاں رہتے ہوئے تم جان بوجھ کر ایسی بے وقوفیاں کر رہی ہو؟ تم یہ مت سوچنا کہ تمہاری سوچ سے میں انجان ہوں، لیکن مجھے غصہ دلانے کے لیے خود کو نقصان مت پہنچاؤ۔ یہ کون سے کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے؟ اتنی گرمی میں ایسے کپڑے کون پہنتا ہے؟ تمہارے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ اس کے سر پر سوار اس کے نیلے رنگ کے لباس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پہلے تو اسے حد درجہ غصہ آیا تھا کہ اتنی گرمی میں وہ اتنا گرم لباس پہن کر کچن میں کام کر رہی ہے۔ اگر تو یہ حرکت تم نے مجھے غصہ دلانے کے لیے کی ہے تو اس میں تم کامیاب رہی ہو۔ وہ اسے سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز پر انائش بھی اپنے کپڑے دیکھنے لگی، جو واقعی موسم کے لحاظ سے بہت ہی گرم تھے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے گرمی میں جلنے کا، اور ویسے بھی آپ میرے لیے اتنے اہم نہیں ہیں کہ آپ کو غصہ دلانے کے لیے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں گی۔ اندر ڈریسنگ روم میں گرمیوں کے لحاظ سے جو بھی کپڑے ہیں سب کے سلیوز ہی نہیں ہیں۔ جن کی سلیوز تھی وہ میں پہن چکی ہوں، اور اندر سرف صابن نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس سے میں وہ دوبارہ دھو کر پہن سکوں، اور آپ کے وہ بے خدا قسم کے کپڑے میں زیب تن نہیں کر سکتی۔ مجھے ایسے کپڑے پہننے کی ہرگز عادت نہیں ہے۔ وہ بڑے ہی بدتمیزانہ انداز میں بولی تھی۔ ان میں کوئی بے خدا کپڑے نہیں ہیں، آج کل کے زمانے کے لیٹسٹ لباس ہیں جو کہ لڑکیاں شوق سے پہنتی ہیں۔ میں خود ان کپڑوں کو چوز کر کے لایا تھا تمہارے لیے۔ تو میں کیا کروں؟ آپ اپنی بیویوں کے لیے کپڑے چوز کیا کریں، میرے لیے نہیں۔ میں ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی، وہ اسی انداز میں بولی۔ اب تک اس نے جو بھی کپڑے پہنے تھے ان سب کی فل سلیوز تھی۔ وہ سچ میں اب تک اسے اپنے لائے گئے سارے ڈریسز میں نہیں دیکھ پایا تھا۔ صرف ان کپڑوں کے بازو نہیں لگے تو تم انہیں نہیں پہن سکتی۔ تمہارے علاوہ اس گھر میں ہوتا کون ہے تمہیں دیکھنے والا؟ جو تمہیں اتنا زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، میں ہی ہوتا ہوں، اور میری واپسی بھی اکثر تمہارے سونے کے بعد ہوتی ہے۔ تم گھر میں جیسے مرضی کپڑے پہن کر آزادی سے رہ سکتی ہو، سمجھی؟ اور جاؤ جا کر یہ کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ اتنی گرمی میں تم اتنے موٹے لباس میں یہاں آگ میں جل رہی ہو، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ چلو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کچن سے باہر کی طرف لے آتے ہوئے بولا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں بالکل بھی وہ لباس نہیں پہنوں گی،
اور آپ کے سامنے تو ہرگز نہیں پہنوں گی، اس نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا تو مکرش کے لبوں پر گہری دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اسے چیلنج ہرگز نہیں کیا تھا، لیکن مکرش نے تو اسے چیلنج کے طور پر ہی لیا تھا۔ اب تو تم وہی کپڑے پہنو گی، اور اگر نہیں پہنو گی تو پھر میں زبردستی کروں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا تو انائش کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو تم جا رہی ہو یا پھر میں تمہارے ساتھ چلوں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑنے ہی والا تھا کہ انائش نے 2 قدم کا فاصلہ بنایا۔ زندگی جہنم ہو کر رہ گئی ہے، میری اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے، کپڑے بھی ان کی مرضی کے پہنو، سانس بھی ان کی مرضی سے لوں، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ وہ بربراتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی، جبکہ مکرش مسکراتا ہوا کچن سے آتی خوشبو کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے، یہاں تو بریانی بنی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا واپس کچن کی طرف آیا تھا۔ آج وہ بریانی بنا رہی تھی، لیکن ابھی اتنی کم مقدار میں دیکھ کر مکرش کا منہ بن گیا، مطلب وہ اسے آج بھی بھوکا مارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اپنے کپڑے چینج کر کے باہر آئی تو اسے میز پر اپنی بنائی ہوئی بریانی سے انصاف کرتے ہوئے پایا۔ وہ جان بوجھ کر اپنا کھانا بہت تھوڑی مقدار میں بناتی تھی تاکہ وہ اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہ کھا سکے، لیکن اب اسے اپنی بنائی بریانی کھاتے دیکھ اسے اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا۔ ایک تو پہلے ہی وہ اس لباس میں اتنی انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی کہ دوپٹے کو پوری طرح اپنے گرد پھیلانے کے باوجود بھی وہ بار بار دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ آپ میرا کھانا کھا رہے ہیں، یہ میرے لیے تھا، آپ کے لیے نہیں، وہ اس کے سر پر سوار اس سے پوچھنے لگی، جو کہ بڑے مزے سے بنا اسے دیکھے اپنا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ انسان اپنے حصے کا رزق کھاتا ہے، کسی کا حصہ نہیں کھاتا، تو یہ کھانا تمہارا نہیں بلکہ میرا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، نوالے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو اس بریانی کی پلیٹ پر میرا نام لکھا ہے، تمہارا نہیں، لیکن میں تمہاری طرح ظالم ہرگز نہیں ہوں۔ بیٹھ جاؤ، شیئر کر لیں گے۔ وہ اس پر ترس کھاتے ہوئے بولا تھا، لیکن نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کھائیں، بلکہ سب کچھ کھا جائیں، مجھے ہی کھا جائیں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے بولی، میں چھوٹا گوشت نہیں کھاتا، وہ دو بدو بولا۔ ویسے جب میں کھانے پر آیا نا تو پچھتاؤ گی، اس لیے مجھ سے پنگا لے کر اپنی نازک جان کو مشکل میں ڈالنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ شرارتاً بولتا، اچانک ذیومانی انداز میں کہتا، اسے مزید دوپٹے کو خود پر ٹھیک کرنے پر مجبور کر گیا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کل سنڈے ہے تو ایپیسوڈ نہیں آئے گی کیونکہ کل ریسٹ ڈے ہے۔ اور جہاں تک بات ہے فیس بک کے ناول کی تو وہ میں دوں گی، کیونکہ فرسٹ ویک ہے تو ابھی صرف 2 ہی ایپیسوڈیں آئی ہیں، تو کل ایپیسوڈ نہ دوں تو زیادتی ہو جائے گی۔ تو فیس بک پر کل ایپیسوڈ آئے گی، لیکن یوٹیوب پر نہیں آئے گی، یوٹیوب پر پرسوں آئے گی۔ تو آپ لوگ مجھے ایک ٹائم سلیکٹ کر دیں کہ کون سے ٹائم پر میں ایپیسوڈ دیا کروں۔ صبح تو نہیں دے سکتی، اوبیسلی شام کو ہی دوں گی، تو آپ نا مجھے ایک پکا ٹائم بتائیں کہ اس ٹائم پہ نا آپ نے ہر حال میں ایپیسوڈ دیں گے۔ بہت جلدی مت بتا دینا، کیونکہ بہت جلدی بھی نہیں کر سکتی۔ تو آپ لوگ نا مجھے ایک ٹائم کنفرم کریں، کیونکہ میری ٹائمنگ بہت خراب ہو رہی ہے، خاص کر رات کے ٹائم پر تو بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ تو صبح کے ٹائم والی ایپیسوڈ ویسے میں نے 9 بجے سوچا تھا، لیکن صبح نماز کے وقت میں جاگ رہی ہوتی ہوں، تو اس وقت میں دے دیتی ہوں آرام سے۔
تو وہ جلدی ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کبھی نہ ہو سکے تو وہ اس کی ٹائمنگ 9 بجے تک ہے. 9 بجے کے بعد میں ایپیسوڈ نہیں دوں گی. اگر کسی دن ایپیسوڈ نہ آئی نا تو آپ لوگ سمجھ جانا کہ 9 بجے سے پہلے ایپیسوڈ آنی ہے. تو اس کی بھی سمجھ جاؤ کہ اتنے بجے کے ابھی اگر میں 12 بجے تک ایپیسوڈ نہ دوں تو آپ لوگ سمجھ جاتے ہو نا کہ ایپیسوڈ نہیں آنی. تو اس طرح سے کوئی سسٹم رکھتے ہیں. تو آپ لوگ مجھے ایک ٹائمنگ کنفرم کر دو کہ کون سے ٹائم تک میں ایپیسوڈ دے دیا کروں. شام والی صبح والی تو کنفرمڈ ہے. اور کل ایپیسوڈ نہیں آئے گی میں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گی. باقی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پرسوں. تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.